نیال صاحب، یہ بڑی تشویشناک بات نہیں ہے یہ جو ہم نے دیکھا ہے شازیہ مری صاحبہ کی طرف سے یہ لیجسلیشن موو کروائی گئی، اور اب یہ ہے کہ جو سینیٹر ہے یا پھر جو قومی اسمبلی کا رکن ہے، اگر اس کے ایسٹس ہی قوم نہیں جان سکتی تو اس نے کس کو آنسریبل ہونا ہے پھر اس کے بعد میں؟ کیا موٹیویشن ہے اس کی؟ مسئلہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے پچھلے 2 سالوں سے اور ماضی کے پروگراموں میں بھی یہ کہا ہے کہ جتنے بھی افسر ہیں گریڈ 17 اینڈ ابو، انہوں نے ایسے ڈیکلریشن کرنی ہے، اور وہ ایسے ڈیکلریشن ایک پبلک ریکارڈ کا حصہ بننا ہے، اور کوئی بھی جو ہے اس کے خلاف کارروائی بھی کر سکتا ہے اور وسل بلوئنگ بھی کر سکتا ہے، اور یہی معیار تھا سینٹ کا اور نیشنل اسمبلی کا اور پروونشل اسمبلیز کا، اور اس میں باوجود اس بات کے کہ کوئی اس کے اوپر اسٹڈی یا ایکشن وغیرہ یا حاصل نہیں بنایا گیا تھا کہ کسی نے غلط ایسے ڈیکلریشن کی ہو یا اس کے بارے میں کوئی کارروائی ہوئی ہو، لیکن یہ ضرورت کمیشن میں اور ایف ٹی آر نے ایک پورا ایس او پی نیب کے ساتھ مل کے 15 تھا، جس کے تحت یہ ایتھکس جو ہیں پارلیمنٹیرینز کے ان کو اسکروٹنی کرنے کا ایک نظام بنانا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف جب آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، وہاں بین الاقوامی سطح کے ادارے جو ہیں ان کی بات ہو جاتی ہے کہ یہ تو ہماری ڈیموکریسی ہے، یہ تو ہمارا لا میکنگ ہے، پارلیمنٹ ہماری ساورنٹی ہے۔ تو اب جب تک تو یہ سینٹ اور نیشنل اسمبلی تک تھا، کتنے سال ہو گئے ہیں؟ مجھے یاد ہے جب میں پہلی دفعہ الیکٹ ہوا، اس کے بعد سے جلدی یہ شروع ہو گیا تھا، یعنی 20-25 سال ہو گئے ہیں۔ اب جب کہ وہ ریویو آ رہا ہے آئی ایم ایف کا، اور یہ ریل ہونا ہے کہ آپ نے پبلش کیے یا نہیں کیے، جبکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا، ہر دفعہ وعدہ کرتے ہیں، اس دفعہ دسمبر میں انہوں نے آخری وعدہ کیا تھا کہ ہم یہ جو ہے یہ کلیئر کر سکتے ہیں۔ اب انہوں نے جواز بنانا تھا کہ اس کو ہم اس پر پانی کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھتے ہیں ایسی سازگار جو ہے سماتے ہیں کہ انہوں نے لا کے سینٹ میں یہ عرصہ دراز سے چل رہا تھا پارلیمنٹ کے لیے، اس میں کوئی ایشو نہیں تھا، سب یہ کرتے تھے، ہر سال یہ آ جاتا تھا کہ فلانے نے نہیں کیا، ان کی رخصت سسپینڈ ہوگی، 1 ہفتے 2 ہفتے کے اندر وہ کر دیتے تھے، وہ بحال ہو جاتی تھی۔ میری بھی ہوئی ہے پہلے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، کوئی آسمان نہیں گر پڑا تھا۔ لیکن آپ دیکھیں جب ان کی دم پہ پاؤں آئے جو اصل ہے، سیاستدانوں کو تو بیچاروں کو ٹکڑے ملتے ہیں جو میز سے گر جاتے ہیں بیوروکریسی کے، جو کرپٹ ہیں ان کو تو وہ ملتے ہیں، اصل تو یہ ہے سب۔ تو جب ان کی باری آئی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہاں سے کان پکڑانے ان کے۔ اچھا، مطلب گورنمنٹ کے بیونڈ کنٹرول ہیں بیوروکریٹ سارے؟ نہیں، آپ تماشا دیکھیں نا، آئی ایم ایف کو کنونس کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم یہ کرتے ہیں، کنیکٹ کیا انہوں نے خود، اور بار بار انہوں نے اس کے اوپر ڈیلے کرنے کی کوشش کی ہے، اب ادھر سے کان پکڑ لیے، کیسے نہیں پکڑ آتے۔ پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، پینل ہمارے ساتھ موجود ہے، گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ رانا صاحب، ہے تو یہ ہیوملیٹنگ بات ہی ہے، کیونکہ ایک پبلک کا نمائندہ جو ہے اس کو اتنی ریزرویشنز کیوں ہیں کہ اس کے اثاثے نہ پبلک کیے جائیں، اور دوسرا یہ کہ اکنامک سچویشن پر بھی ریسنٹلی 1-2 پریس کانفرنسز بزنس کمیونٹی نے کی، ایکسپورٹس میں کمی آ رہی ہے، تجارتی خسارہ بڑھ رہا ہے، جو اسٹیٹ بینک کا پالیسی ریٹ تھا سنگل ڈیجٹ کی امید تھی لیکن 10.5% پر ہے، ٹیکسٹائل ملز یہ کلیم کر رہی ہیں 150 ملز بند ہو چکی ہیں، تو جو پرفارمنس کو گورنمنٹ چیمپئن کر رہی ہے وہ نظر تو نہیں آ رہی۔ دیکھیں، جہاں تک ایسٹ ڈکلیریشن کی بات ہے، میں تو اس سے ایگری نہیں کرتا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ پبلک آفس ہولڈرز اگر الیکٹڈ ہوں یا پھر بیوروکریٹس ہوں، ان کے اثاثے پبلک کے پاس اویلیبل ہونے چاہیے، اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ان کو جو ہے پبلک کو ایکسیس ہونی چاہیے کہ جو ان کے نمائندے ہیں وہ کیا ویلتھ ہونڈ کرتے ہیں۔ ویسے آپ پارٹی لائن سے ڈیویٹ نہیں کر گئے یہ بات کر کے؟ دیکھیں، یہ میں تو پرسنلی سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے، اور یہ ٹرانسپیرنسی موجود ہونی چاہیے۔ تو مجھے نہیں پتا اگر یہ پارلیمنٹ نے پاس کیا ہے، میں پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہوں، لیکن میں آئی ڈونٹ ایگری ود دیٹ، نمبر 1۔ لیکن دوسری بات، جہاں تک پرفارمنس کی بات ہے، ایک تو اوور آل جو ٹیرفس کے حوالے سے ایک جنگ چڑھی ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں بالکل یہ چیلنج ہے حکومت کے پاس ایکسپورٹس کو بڑھانا، اور سب سے بڑا چیلنج جو اس کے اندر آ رہا ہے وہ ٹیکس ریٹس ہیں۔ ہم آئی ایم ایف رجیم میں ہیں، ہم ان سے نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ٹیکس کے اندر کمی لے کے آئیں تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو۔ اسی طرح اگر بجلی کے ریٹ ہیں ان کے اندر ہم نے کمی لائے ہیں، ہم نے آئی پی پیز کے معاہدوں کو ری نیگوشیٹ کیا ہے، لیکن ابھی بھی ہم ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ریجنلی کمپیٹیٹیو ریٹس نہیں ہیں۔ گیس کے اندر بھی ریجنلی کمپیٹیٹیو ریٹس نہیں ہیں،
اور پھر یہ سارے معاملے جو ہیں ایکسپورٹس کے لیے ایک چیلنج بن جاتے ہیں. ان کو ہم ایکسپورٹرز کے ساتھ مل کے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کوئی حل نکالیں. ابھی اور ایگریکلچر دیکھ لیں نا، ایگریکلچر دیکھ لیں، وہ گندم اور آلو کا جو صورتحال ہوئی ہے، وہ ایگریکلچرل ایمرجنسی لگانے کے مطالبے کر رہے ہیں. 1 لاکھ روپے کا کوئی ٹھیکہ نہیں خرید رہا. تو یہ تو بیک بون تھی نا اکانومی کی ہماری. دیکھیں اس کے اندر اب یہ ڈبل ابھی دنیا بھر میں یہ چیلنجز ہیں. کموڈیٹیز جو فوڈ ریلیٹڈ کموڈیٹیز ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کی جو ٹیکسٹائل کی ڈیمانڈ ہے، اور آپ اگر یورپ کی تو ہماری دیکھیں ایکسپورٹ مارکیٹ یورپ ہے، امریکہ ہے. دونوں کنٹریز جو ہیں اس وقت، دونوں ریجنز جو ہیں وہ اسٹرگل کر رہے ہیں، اور اس کا امپیکٹ ہمیں نظر آ رہا ہے. لیکن ہمارے بہت سارے مسائل ہیں جو ہمیں خود حل کرنے ہیں. ہم انگیج کر رہے ہیں ایکسپورٹرز کو اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا سلوشن نکالیں. چلیں احمد صاحب، مان لیا ہم نے آپ کی بات کہ گورنمنٹ جو ہے انیفیشنسی ہے یا پھر مہنگائی بڑھ رہی ہے، معیشت ٹھیک نہیں ہے، اثاثے چھپانا چاہ رہے ہیں. جو آپ کا رسپانس ہے، لوگوں کو اس سے امید ہوگی نا جو آپ کی آڈینسز ہیں. اب اگر آپ اس کے رزلٹ میں یہ کہیں گے کہ 8 فروری کو دکانیں بند کر دو، دیٹ از ناٹ اے سولوشن. آپ کریں گے کیا اس سب کو روکنے کے لیے؟ دیکھیں سوال یہ ہے کہ پروٹیسٹ کیسے کریں. یہاں پہ یہی میں آج بات کر رہا ہوں کہ ہماری اور اپوزیشن کی اور پاکستان میں پرابلم یہ ہے اس وقت کہ آئین نام کا موجود ہے، قانون کوئی نہیں ہے. کوئی اس کی جو ہے اس دسترس جو ہے وہ آئین کی کہیں ہے ہی نہیں ہے. اپنی مرضی کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، نام کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. احمد صاحب ایک اور مسئلہ بھی ہے نا، جب کوئی پارٹی جاتی ہے نا اپوزیشن میں، بڑی ایڈیولوجیکل بھی ہو جاتی ہے. جب آپ کا دور تھا 45 آرڈیننس پاس کیے، 45 آرڈیننس پاس کیے، کورٹ نے کہا کہ آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس لیں، آپ نے اسمبلی توڑ دی. آئین کی رسپیکٹ کی کس نے؟ آپ دیکھو جی، آئین کی رسپیکٹ اس حد تک تو نہیں. آئین کے دیکھیے نا، ایون مارشل کے دور جو آئے تھے، ضیاء الحق کا دور آیا تھا، پرویز مشرف کا دور آیا تھا، آئین کو نہیں کسی نے چھیڑا. وقتی طور پہ جو انہوں نے اپنے دور تک جو کیا سو کیا. یہ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جو صدیوں رہتا ہے. اب تو آئین ختم کر دیا آپ نے بیچ میں. آپ دیکھیں تو صحیح کیا حال کر دیا اس کا. وہاں پہ جوڈیشری کا کوئی کانسیپٹ آپ سوچئے نا. یہ 26 سے 27ویں ترمیم کو کبھی دیکھا ہے؟ کبھی غور کیا اس کے اوپر آپ نے؟ اور کس طریقے سے لائی گئی ہیں یہ؟ تو میں بتا رہا ہوں آپ سے، یہ جرت جو ہے یہ ضیاء الحق نے بھی نہیں کی تھی. اس نے بھی زبانی کہا تھا کہ what is this constitution? I can tear it out any time. It's a booklet of 10 to 12 pages. یہ اس نے کہا تھا. لیکن اب تو پریکٹیکلی اس کو پھاڑ کے پھینک دیا گیا ہے، کیونکہ اس کے اوپر اس کی کوئی بات نہیں باقی رہ گئی آئین کی. تو ٹھیک نہ انڈیپینڈنٹ، وہ تیسرا ستون جو کہتے تھے انڈیپینڈنٹ ستون ہے جوڈیشری کا، اس کو گرا دیا. اس کی جگہ اسٹیبلشمنٹ کا ستون کھڑا کر دیا آپ نے. احمد صاحب آپ کا وے فارورڈ کیا ہے؟ میں تو یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، what is your solution to all this؟ وے فارورڈ سنیے، ہاں بتاتا ہوں میں. دیکھیے ابھی بھی کہوں گا میرا وے فارورڈ ہے کہ خدا کے لیے پاکستان کے لیے کوئی نیگوسیشن کا اکراس دی ٹیبل بیٹھنے کا طریقہ نکالیں. اپنے معاملات کو خوف اپنے دلوں سے نکال دیں. پاکستان کو مد نظر رکھیں اور آپ بیٹھ کے اپوزیشن کے ساتھ پراپر طریقے سے بات چیت کریں اور کہیں نتیجے پہ پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے، I have the last minute point آ گیا. اس وقت ضروری ٹھیک ہے. اس پہ مجھے بتائیے دانیال صاحب، آپ کو بھی لگتا ہے یہ سلوشن ہے؟ اور جو پی ٹی آئی کا رسپانس ہے کہ 8 فروری کو اب وہ نیشن وائڈ پروٹیسٹ کی کال دے رہے ہیں، اگر پنجاب میں وہ سپیس لینے کی کوشش کریں گے، کیا انٹیسپیٹ کر رہے ہیں آپ؟ گورنمنٹ تو یہ کہہ رہی ہے کہ بسنت پہ آپ نے وہ پتنگ نہیں اڑانی جس کے اوپر کسی کی شکل یا تصویر لگی ہو، تو پھر وہ کیسے الاؤ کر دیں گے پی ٹی آئی کو باہر نکلنا، بزنس بند کروانا؟ میں اس پہ آتا ہوں جی. لیکن آپ کا جو پریویس کوشچن ہے وہ بہت ہی اہم ہے. میں اس کے اوپر ایک بات کرنا چاہتا ہوں. جی، یہ جو پچھلی مانیٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگ میں انہوں نے 0.5% کم کیا تھا پالیسی ریٹ کو، اور یہ بالکل اس کے بعد آیا تھا جب کہ IMF نے اپنی اپروول دی تھی، اور اس میں انہوں نے اسٹرکٹلی کہا تھا کہ ایک کاشس اپروچ ہونی چاہیے تاکہ انفلیشن نہ بڑھے. تو اسٹیٹ بینک کو اس کو کاشس اپروچ دینا چاہیے. جبکہ اس وقت بھی جو کور انفلیشن ہے وہ 7.4% سے تک تھی. ابھی بھی اس میٹنگ میں بھی انہوں نے 7.4% بتایا. یہ ٹیبل ٹینس کھیلتے ہیں جو کنزیومر پرائس انفلیشن ہے، بیس انفلیشن ہے، اور جو ہول سیل پرائس انڈیکس کی جو انفلیشن ہے جس کو کور انفلیشن کہتے ہیں. تو اس میں بازی کے جب یہ انفلیشن ہائی تھی تو یہ کور انفلیشن بتاتے رہے.
اب ان کا اپنا ٹارگیٹ جو ہے یہ 5 to 7% ہے اسٹیٹ بینک کا. جب کور انفلیشن 7.4%, کوئی تک نہیں بنتا کہ آپ کم کریں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بزنس کمیونٹی کو تو بیوقوف بنایا گیا. ایک چیز ہوتی ہے کولیٹرل ڈیمیج. یہ ابھی جو 0.5% کم ہوا, یہ کولیٹرل بینیفٹ تھا. اصل اس کا مقصد یہ تھا کہ جو ریونیو کلیکشن نہیں ہو سکتی پہلے ہاف میں, جو 330 ارب روپے ان کی کم ہوئی ہے, باوجود کہ انہوں نے اپنے وہ سارے جو نا جوہر دکھانے کی کوشش کی ہے. ایک بالکل بھونڈا سے بنایا ہے ایف ڈی آر میں, جس میں وہ بعد میں کسی دن بات کر لیں گے, لیکن وہ کبھی کام کر نہیں سکتا تھا. اور وہ پی ایس نے اپنے لیے بنایا, وہ ایف ڈی آر کے لیے بنا ہی نہیں. اس کے باوجود وہ ہے پیسے بھی دے دیے اور ریونیو پھر بھی نہ آیا. اور اس نے پھر اس کو کور کرنے کے لیے تاکہ اینڈر سے جو انہوں نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے کہ ہم پرائمری سرپلس کریں گے. بٹ دانیال صاحب از اٹ اے ریفلیکشن آف پولیٹیکل انسٹیبلٹی؟ اور اگر ایسا ہی ہے تو پھر کس طرح فکس کیسے کرنا ہے؟ میری کائنڈلی بات مکمل. پچھلے سال 8% یہ پالیسی ریٹ کی کمی میں 130 بلین روپیز گورنمنٹ سے بچنے تھے. ٹھیک ہے. اس سال وہ اس سے زیادہ ہوگا تو 0.5 کا مطلب 700 بلین ان کو سال میں دانیال صاحب بات کر لیں, 2 لفظ کم ہے پیمنٹ سے بچنا ہے. یہ بالکل وہی اماؤنٹ ہے جو 2 حصوں میں 330 اگر آپ 2 دفعہ کریں تو تقریباً 7 میں بنتا ہے. اچھا. انہوں نے بجائے اپنا ٹیکس کلیکٹ کرنے کے جو امیروں کے ساتھ ہونا تھا, انہوں نے انٹرسٹ ریٹ کم کر کے اس حلقے کو جو اچھا کیا ان کو نوازنے کی کوشش کی, اپنی شکل چھپانے کی کوشش. چل میرے پاس وقت کم ہے دانیال صاحب. ٹھیک, اور عوام کو انفلیشن دے دی. ٹھیک ہے. احمد صاحب یو کین میک یور کامنٹ 10 سیکنڈز. میں صرف اتنا کہوں گا دانیال صاحب, عوام کو یہ تو پرانی بات چھوڑیں. اب تو 4 سال سے, آپ 3 سال سے 4 سال سے آپ کی حکومت چل رہی ہے. سوال یہ ہے اس وقت, میں صرف اتنی بات کروں گا آپ کے سامنے. دانیال صاحب کی حکومت تو نہیں ہے ویسے. بالکل. اچھا. نہیں دانیال صاحب کی نہیں ہے, میں بات کر رہا ہوں حکومت کی, کہ یہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں جو ہم بکس کے سامنے حساب سے وہ ٹھیک ہوں گی, لیکن پریکٹیکلی اب آگے ٹیمیں ہوتی تھیں جو باقاعدہ جا کے ریٹیلر کے پاس جا کے چیک کریے, ایٹ رینڈم چیک کرتی تھی کہ یہ کیا چیز کس بھاؤ سے بک رہی ہے. اتنی مہنگائی کوئی کنٹرول نہیں ہے, آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اس کے لیے باقاعدہ یہ پروسیجر موجود ہے, لیکن اس لیول کے اوپر کو جا کے کام نہیں کرتا. نہیں, وہ گلوبل فینومینا بھی ہے جیسے رانا احسان صاحب کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. کامن مین سفر کر رہا ہے. میں یہ بات کر رہا ہوں. وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ رانا احسان صاحب, دانیال عزیز صاحب, دویس صاحب موجود تھے. بریک شامل کرتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس.